وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. یہ 63 سال کچھ اور اس میں اضافہ رہا. بہرحال موٹا موٹا حساب یہی ہے کہ 63 سال میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے. وفات سے کچھ دنوں پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی اور سفر کے آخری مہینے کے آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار آیا. اس سے پہلے سفر کے مہینے میں یہ بات بہت تفصیل سے بتائی جا چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار آیا اور آپ کی طبیعت جو بگڑی ہے وہ سفر کے آخری مہینے میں، اور یہ بیماری کی شدت بڑھتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی وہ ربیع الاول کے مہینے میں. اور یہ بخار کی شدت اور سر درد اتنا شدید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سہارے سے کندھا دے کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لایا کرتے. انہ لیہادی بین رجلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے سہارے سے مسجد میں تشریف لاتے نماز پڑھنے کے لیے. آپ یہ ہیں بخشائے، آپ کے لیے اللہ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. پھر بھی حالت یہ ہے کہ اس بیماری کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو 2 مرتبہ چھینک آ گئی تو پھر وہ گھر ہی میں نماز پڑھے گا. پڑھتے ہی کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں ہم میں سے؟ ہماری اور آپ کی حالت یہی ہے، کسی کو 2 دست آ گئے تو مسجد جانا معاف ہے. اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ بزرگ اسی کو سمجھتے ہیں جو مسجد نہ آئے، کمرے میں گھس کر کے بیٹھا رہے الیاذ باللہ اور چمتکار دکھاتا رہے. یاد رکھیں یہ شعبدہ بازی اور یہ چمتکار اور یہ دین کے نام پہ خرافات یہ دکھا کر کے کسی جاہل اور بیوقوف کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن واقعی کسی پڑھے لکھے کو کبھی نہیں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. دیندار، متقی، پرہیزگار، نیک، اللہ کا ولی وہ شخص ہے جو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، تلاوت کا، صدقہ و خیرات کا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو. شعبدہ بازی دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا ہے، اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو رہی کہ نہیں ظاہر ہو رہی ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں.
سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ دین پہ کتنا مستقیم ہے اور کتنی سختی کے ساتھ دین پہ عمل پیرا ہے۔ اگر دینداری اس کے اندر ہے اور سنت کا لحاظ کرتا ہے اور دین اور شریعت کے مطابق اس کی زندگی چل رہی ہے تو پھر یقیناً وہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پہ دوڑتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی بھی وہ شخص بزرگ نہیں ہو سکتا۔ شریعت سے کوئی بغاوت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی خلاف چل کر کے یہ چاہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے یا ولی بن جائے، یہ کوئی بیوقوفی اسے ولی مان سکتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ کبھی ماننے اور تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، لِيُهَادَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، گھسٹ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور بیماری کی شدت جب اور زیادہ ہوئی اور زیادہ تکلیف بڑھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ایک دن تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور مختصر خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اب میں تم لوگوں کو چھوڑنے والا ہوں، اب دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں۔ میں نے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ رب العزت سے ملاقات کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، اب میں اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، اس لیے جس شخص کا مجھ پر کوئی حق بنتا ہو، میں نے اسے کچھ لیا ہو، میں نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی ہو، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، میں نے اسے کچھ برا بھلا کہا ہو، وہ آ کر کے مجھ سے وصول لے۔ قیامت کے دن پہ یہ معاملہ نہ رکھے، یہ قرض میرے اوپر نہ ڈالے کہ قیامت کے دن آ کر کے وہ لے لے گا۔ جس کو لینا ہے وہ آج ہی لے لے، اور جس کو مانگنا ہے وہ آج ہی مانگ لے، اور جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ آج ہی اپنا بدلہ لے لے، قیامت کے دن پہ یہ کام نہ رکھے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ وہ ذات کر رہی ہے جو امام الانبیاء ہیں، وہ شخصیت کر رہی ہے جس کی زندگی پوری کی پوری اتنی پاکیزہ ہے اور اتنی مقدس ہے کہ اپنے نہیں غیر بھی جسے کہتے ہیں الصادق الامی، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امی ہیں، یہ وہ شخصیت اعلان کر رہی ہے جس نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، جس کے بارے میں خود حدیث میں آتا ہے من انتقم لنفسہ، جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کوئی انتقام کسی سے نہیں لیا۔ یہ اعلان وہ نبی کر رہا ہے، یہ اعلان وہ پیغمبر کر رہا ہے، یہ اعلان امام الانبیاء کر رہے ہیں، جس کے تقدس پہ ملائکہ بھی رش کرتے ہیں، وہ اعلان کر رہا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو مارا ہے، اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، اگر ہم نے کسی کا حق لیا ہے، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، وہ آ کر کے مجھ سے آج وصول لے، قیامت کے دن پہ یہ کام نہ رکھے۔ یہ اعلان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جن سے انسان نہیں اونٹ آ کر کے اپنی شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا ہے اور وہ بلبلا کر کے روتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت سنتے ہیں اور اس کی شکایت دور کرتے ہیں، اس کے مالک کو بلا کر کے، جس سے آ کر کے شکایت کرتی ہے ایک اونٹنی اور ایک ہرن، اور کہتی ہے مجھے چھوڑا دیا جائے، اس پہاڑی کے پیچھے میرا بچہ ہے جو بھوکا تڑپ رہا ہے، میں پلانے جاؤں گی دودھ اسے اور دودھ پلا کر کے لوٹ آؤں گی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ اسے چھوڑا جاتا ہے، وہ ہرن جاتی ہے بچے کو دودھ پلا کر کے پھر واپس آتی ہے، اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر کے ایمان اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے تو آ کر کے مجھ سے لے لے۔ یہی نہیں، طبقات الکبریٰ میں علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اعلان صرف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں نہیں کیا، بلکہ آپ کی وفات کے بعد پھر صدیق اکبر نے حج کے موقع سے یہ اعلان فرمایا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کچھ باقی ہو تو آ کر کے وہ آج ہم سے وصول لے، قیامت کے دن آقا سے نہیں مانگنے جائے، ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی بھی کھڑا ہو اور آئے اپنا حق ہم سے لے اور آئے مانگے، ہم اسے حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد
حضرت علی کرم اللہ وجہ ہر سال حج کے موقع پہ جمرہ عقبہ پہ یہ اعلان کرواتے تھے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کا کوئی حق بنتا ہے اور کچھ باقی رہ گیا ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہ کیا ہو وہ آ کر کے ہم سے لے لے. کوئی اٹھتا نہیں ہے, کوئی آتا نہیں ہے, لیکن یہ اعلان چل رہا ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وفات کے بعد حضرات حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین یہ اعلان اپنی زندگی میں مستقل کرواتے رہے. اور علامہ لکھتے ہیں 40 سال تک جمرہ عقبہ پر یہ آخری جمرہ جس پہ کنکری ماری جاتی ہے وہاں پہ جب بھیڑ ہوتی یہ اعلان کیا جاتا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق ہے, آپ نے کسی سے کچھ لیا تھا, آپ اسے ادا نہیں کر سکے اور دنیا سے یوں ہی چلے گئے تو آ کر کے آج ہم سے لے لے. اگر حضرت صدیق اکبر سے نہیں لیا, اگر عمر فاروق سے نہیں لیا, اگر عثمان غنی سے نہیں لیا, اگر علی مرتضی سے نہیں لیا تو آ کر کے حسن سے لے, آ کر کے حسین سے لے. یہ 40 سال تک اعلان ہوتا رہا لیکن کوئی ایک شخص بھی اٹھا نہیں, کیونکہ میرا نبی وہ نبی ہے جو دوسرے کو دیتا ہے تو ضرورت سے زائد عطا کرتا ہے, جو کسی سے انتقام نہیں لیتا, جس کے مزاج میں تندی نہیں, جس کے مزاج میں سختی نہیں, جس کے مزاج میں نرمی ہے, جس کے مزاج میں رحم دلی ہے, جس کے باہر میں ایک شاعر کہتا ہے درستی تھی نہ سختی تھی نہ تندی تھی طبیعت میں, تعلق باپ کا سا مہربانی اور مروت میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی تھی اور در اقدس پہ اپنی حاجتیں جو لے کے آتے تھے, مرادیں اپنی پاتے اور کچھ کھا پی کے جاتے تھے. وہ 63 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی, کبھی بھی پیٹ بھر جو کی روٹی نہیں کھائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ عمر میں کبھی بیت نبوت میں مہینے گزر جاتے اور دھواں نہیں اٹھتا تھا خود دوسرے کی ضروریات پوری کرنے میں. میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیش ہوتے اور آگے ہوتے کہ اکثر قرضے میں ڈوبے رہتے, اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کو عطا کرنے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. ایک شاعر نے کہا ہے اور بالکل بجا کہا, سخاوت کے سبب سے بیشتر مقروض رہتے تھے, بچا کر کچھ نہ رکھتے سائلوں سے لا نہ کہتے تھے. وہ 63 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی, مسلسل 3 دن بھی پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی, کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی, گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی. کئی دن اور رات فاقوں سے اپنے کاٹ لیتے تھے, شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے. یہ تھا میرا نبی جو اس دنیا میں اس شان سے رہا, لیکن جب جانے لگا ہے تو اعلان کر رہا ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے وہ آ کر کے لے لے. قیامت کے دن پہ نہ رکھے, وہ دن بڑا سخت ہے, وہاں پہ کوئی ہمارے پاس نہ مال و دولت ہوگا نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوگی جس کے ذریعہ سے ہم اسے ادا کریں. یہاں وہی نیکیاں ہیں جس کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو حقوق دلوائے جائیں گے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ صرف یہ ہے ہم تسبیح پڑھ لیں. ہم سمجھتے ہیں نمونہ آپ صرف یہ ہے کہ نماز ہم پڑھ لیں. ہم سمجھتے ہیں نمونہ صرف آپ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دے لیں. ہم سمجھتے ہیں نمونہ صرف اس بات میں ہے کہ ہم 2-4 نفلیں بھاج لیں یا تسبیح لے کر کے کچھ لوگوں کو ہم بیوقوف بنائیں, یا ہم اپنا چوگا بدل کر کے اور داڑھی ٹوپی میں آ جائیں اور لوگوں کو چونے لگاتے رہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہیں. اور صبح حاجی صاحب تسبیح لے کر کے نکلیں جنہوں نے 5 حج کیا ہے اور 10 حج کیا ہے, اور اس کے بعد پہنچیں اور دوسرے کی میڑ کاٹ کر کے اور اسے جوت کر کے اپنے کھیت میں ملاتے رہیں. کبھی معافی کی کوئی فکر نہیں, دوسروں سے قرضہ لے لیں اور لے کر کے بھول جائیں. کبھی ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں, دوسرے کا مال لے لیں اور کبھی دینے کی کوئی فکر نہیں, اور اس کی بات بھی نہیں سوچتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں تھوڑا سا مہلت دے دی جائے
تاکہ ہم بعد میں ادا کر دیں، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بعد میں دیں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا ادا کر رہے ہیں، یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی میں نمونہ نہیں تھے کہ نمازیں پڑھ لی جائیں، صرف اسی میں نمونہ نہیں تھے کہ حج کر لیا جائے، صرف اسی میں نمونہ نہیں تھے کہ کچھ تلاوت کر لی جائے، آپ اس میں بھی نمونہ تھے کہ ہمارا معاملہ سامنے والے سے کیسا ہے اور اس کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا جائے، اور تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بھی نمونہ ہے۔ معاملات کی صفائی ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کو لوٹا نہ جائے، کسی کو کھایا نہ جائے اور کسی کا حق گھسیٹا نہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں جس کے معاملات کا عالم یہ ہے کہ غیر بھی دیکھ کر کے متاثر ہوتا ہے اور اسی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان لاتا ہے، وہ حسن خلق سے دشمن کے رخ کو موڑ لیتے تھے، عطا و لطف سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ لیتے تھے، وہ صبر و حلم کا عالم دعا دی دشمن جا کو، نہ اپنے ہاتھ سے مارا کسی انسان و حیوان کو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کسی کا حق بنتا ہے تو آ کر کے لے لے، ہم اور آپ کے شمار میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، فتو فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس ساز و سامان نہیں، یہی ہے فقیر، یہی ہے محتاج، یہی ہے فقیر اور یہی ہے بھیک منگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فقیر وہ نہیں میری امت کا جو جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، میری امت کا فقیر یہ نہیں ہے، میری امت کا فقیر وہ ہے من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو کل قیامت میں بہت سی نماز لے کر کے آئے گا، بہت سی نفلیں لے کر کے آئے گا، بہت سے روزے لے کر کے آئے گا، بہت سی زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، بہت سے حج لے کر کے آئے گا، اور اس کے بعد اس کی حالت یہ ہوگی قد شتم ھذا، فلاں کو گالی دی تھی بلا وجہ، وظلم ھذا، فلاں پر ظلم کیا تھا، وقذف ھذا، فلاں پر تہمت لگائی تھی۔ اب ہم لوگ غیبت نہیں کرتے ہیں، غیبت اسے کہتے ہیں جو برائی اس کے اندر ہو اس کو دوسروں سے بلا وجہ بیان کیا جائے۔ اب ہم لوگ غیبت نہیں کرتے، اب بہتان لگاتے ہیں جس کا گناہ غیبت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اب ہم وہ برائی اور وہ عیب بیان کرتے ہیں جو سامنے والے میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ غیبت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اور غیبت کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ اور جرم یہ زنا سے بھی بڑھ کر کے ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہم لوگ اب بہتان لگاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو کچھ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے۔ اسی حالت میں نیکیاں لے کر کے وہاں پہ حاضر ہوا، اب وہاں پہ کوئی سامان نہیں، وہاں پہ کوئی درہم نہیں، وہاں پہ کوئی دینار نہیں، وہاں کی کرنسی کوئی نوٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی سکہ نہیں ہے، وہاں کی کرنسیاں اسی کی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب کوئی آئے گا کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، کوئی آئے گا کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی آئے گا کہے گا اس نے مجھے تہمت لگائی تھی، کوئی آئے گا کہے گا اس نے مجھ پر بہتان باندھا تھا۔ اب اس کی نیکیوں میں سے سب کو دیا جائے گا اور اسی کی نیکیوں میں سے صاحب حق کا حق ادا کیا جائے گا، اور ایسے ہی دیتے دیتے جو ابھی نیکیوں کا گٹھر لے کر کے آیا تھا پوری نیکیاں اب اس کی ختم ہو گئی ہیں۔ اب نیکیاں ختم ہونے کے بعد اب جو لوگ آ رہے ہیں اب نیکیاں نہیں بچی ہیں، اب نتیجہ یہ نکلے گا جو لوگ آ رہے ہیں جن کا حق باقی ہے ان کی برائیاں اس کے اوپر لادی جائیں گی اور اس کے اوپر ڈالی جائیں گے۔ اخذ من خطاياهم وطرحت علیہ، ان کی برائیاں لے کر کے اس کے اوپر ڈال دی جائے گی، اور وہی جو اب نیکیوں کا گٹھر لے کر کے آیا ہوا تھا اب برائیوں کا گٹھر اپنے جسم پہ رکھے ہوئے ہے اور اسی حالت میں پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے لوگوں کے حقوق جو ہم اور آپ پامال کر رہے ہیں، یہ ہے لوگوں کے حقوق جو ہم اور آپ لوٹ رہے ہیں، یہ ہے لوگوں کے حقوق جو ہم اور آپ لوٹ لوٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، باپ بیٹے کا حق مار رہا ہے، بیٹا باپ کا حق مار رہا ہے۔ آخر
आखिरत तो छोड़िए, इसी दुनिया में वो हालत पहुंच चुकी है। अल्लाह ने क़यामत का नक्शा खींचा था, जिस रोज भाई भाई से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटा से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी। ये ज़माना दुनिया ही में देखने को मिल रहा है, कोई किसी का नहीं हो रहा है। खुद गर्जी की वो इंतहा है कि लूट घसोट मची हुई है, काबे का चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है। याद रखें, लोगों को दिए हुए चक्कर, काबे का चक्कर लगाने से माफ नहीं होते। दिल में बुग़्ज़, दिल में हराम, दिल में हराम, दिल में बुग़्ज़, पेट में हराम, और तवाफ पे तवाफ। काबा खुद चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में है, काबा खुद चक्कर में पड़ा हुआ है कि ये लोग किस चक्कर में है, और दुनिया को किस चक्कर में ये लोग डाले हुए हैं, और क्या कर रहे हैं और क्या तमाशा कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुने वो लोग जो दूसरों का लेके बैठे हैं, सुने वो लोग जो दूसरे का खा के बैठे हैं, सुने वो लोग जो दूसरों की जमीन जोत जोत करके बैठे हुए हैं, सुने वो लोग जो दूसरों का माल हड़पे हुए हैं, सुने वो लोग जो दूसरे से कर्ज के नाम पे लिए हैं और आज तक उन्होंने अदा नहीं किया है, और सामने वाले से कभी माफी नहीं मांगी है और उससे माफ नहीं कराया है। ये मामला बड़ा खतरनाक है। अगर हमने नमाज में, हमने रोजे में, हमने ज़कात में, हमने तिलावत में कोई कोताही की है तो अल्लाह से हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, यकीनन वो माफ कर देगा। लेकिन अगर बंदों के हक में कोताही की गई, जब तक बंदा नहीं माफ करता है तब तक मामला साफ नहीं होने वाला, तब तक वो अल्लाह माफ करने वाला नहीं है। ये हुकूकुल इबाद है जो बंदों के ऊपर चलते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, आपका खादिम है जो आपको ऊंट पे बिठाता है, जो आपको उतारता है। इतने में दुश्मन ने निशाना लगा करके मारा और तीर आ करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम की गर्दन पे लगा। हमारा खादिम नहीं है, आपका खादिम नहीं है, किसी अल्लू पल्लू का खादिम नहीं है। किसका खादिम है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कौन है? सहाबी रसूल हैं। कौन है? खादिम रसूल हैं। और तीर आ करके लगता है, वो तड़प करके शहीद होकर के गिरते हैं। साहबे किराम फरमाते हैं, हनी अल्लाहु अल जन्ना, अल जन्ना, बड़ा मुबारक है, जन्नत मुबारक हो, जन्नत नसीब हो, मकाम शहादत पा गया। आका फरमाते हैं, अपनी जुबानों पे कंट्रोल रखो। मैं देख रहा हूं वो जहन्नम में एक चादर में लिपटा हुआ है और उसी चादर में उसे जलाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने माले गनीमत से एक चादर ले ली थी जो अभी तकसीम नहीं हुआ था। वो माले गनीमत जो मुजाहिदीन का हक था, उसमें से खुफिया तौर से एक चादर ले लिए और उसे हल्का मामला समझा, जिसकी वजह से अब उसे जहन्नम में सजा दी जा रही है। यही नहीं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू में ऐसे लोगों की नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ते। एक जनाजा लाया गया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आप जनाजा पढ़ाइए। आपको पता चला कि 1-2 दीनार और दिरहम इन्होंने ले रखा था, जिसे अदा नहीं किया है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ और अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो, हम नहीं पढ़ने वाले हैं। फतगय्यरत वुजूहुन्नास, लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अब क्या मसला खड़ा हो गया? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे फिर बख्शिश कैसे होगी, राहत कैसे मिलेगी, मामला कैसे साफ होगा? आका ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ने वाला। दूसरे साहबी खड़े होते हैं और कहते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम अदा करेंगे, आप पढ़ा दीजिए। तब जाकर के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। और यही नहीं, आका फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी का 1 दिरहम भी मार लिया होगा इस दुनिया में, जो कि चांदी का एक सिक्का होता है, 1000, 2000, 100, 200 भी अगर कोई खा करके चला गया और उसे माफी नहीं मांगी और माफ नहीं करवाया है, कल क़यामत में वो इस हाल में आएगा कि 700 मकबूल नमाजें इसकी ले करके उसका जो 1 दिरहम लिया था उसे दे दिया जाएगा। 700 मकबूल नमाजें हमारे पास क्या है हमें पता है, हमारी नमाजें कैसी हमें खबर है। 1 दिरहम के बदले 700 मकबूल नमाजें ले करके दी जा रही हैं। ये काम सिर्फ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, उन्होंने भी
آخر میں جاتے ہوئے اپنے خادم خاص معیقیب دوسی سے فرمایا میرے ذمہ کچھ ہے تو نہیں کیونکہ تم میرا سودا وغیرہ لاتے تھے؟ اس نے کہا آپ نے سب کچھ ادا کر دیا ہے، 1 درہم رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی لے لو۔ اپنی بیٹی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کا 1 درہم دے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اے صدیق اکبر ہم نے اللہ واسطے اسے معاف کر دیا، آپ جانے دیجئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ بوجھ میرے اوپر مت ڈال، میں زمانے سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کل قیامت میں میری کوئی نیکیاں لینے نہ پائے، اس لیے 1 درہم تو لے لے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ فرمایا گیا 3 کپڑوں میں۔ آپ نے فرمایا 2 کپڑے تو میرے جسم پہ ہے، یہ 2 رہنے دینا، 1 بازار سے نیا منگوا لینا۔ امی جان حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ، اے صدیق اکبر، اے ابا جان ہم اتنا نہیں کر سکتی آپ کے لیے کہ نیا کپڑا منگا لیں اور آپ کو اس میں کفن دے دیں۔ فرمایا نئے کپڑا یہ زندوں کے لیے ہے، جو کیڑے اور مکوڑے کی غذا بننے والا ہے اور جو قبر میں اترنے والا ہے اس کے لیے پرانا ہی مبارک ہے، نئے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے جو اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو نیزہ مارا جا رہا ہے، آپ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، آپ مسلح پہ جا چکے ہیں۔ ابو لولو جس کی کنیت ہے، جس کا نام ہے فیروز، جو مجوسی ہے، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، وہ مسلح پہ جانے کے بعد آپ پہ وار کرتا ہے، 6 وار کرتا ہے، آپ کے پیٹ پہ زخم گاری لگتا ہے اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو آپ آگے بڑھاتے ہیں مسلح پہ امامت کے لیے، وہ امامت شروع کرتے ہیں۔ پھر آپ کو غذا دی جاتی ہے، غذا پیٹ سے باہر آ جاتی، اب آپ کو یقین ہو چلا اب دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے میں صدیق اکبر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جاؤں اور مجھے وہیں پہ جگہ ملے، اس لیے جاؤ امی جان حضرت عائشہ سے پوچھ کر کے آؤ، کیونکہ حجرہ ان کا ہے، کمرہ ان کا ہے، حق ان کا بنتا ہے، اس لیے سوال کر کے آؤ۔ اگر اجازت ملتی ہے ہمیں وہاں دفن کیا جائے اور اگر نہیں ملتی عام قبرستان میں اور جنت البقیع میں ہمیں بھی دفن کر دیا جائے۔ گئے پوچھ کر کے عبداللہ ابن عمر آئے، امی جان نے فرمایا یہ جگہ تو ہم نے اپنے لیے ریزرو کر رکھی تھی، خاص کر رکھی تھی، لیکن چونکہ عمر فاروق مانگ رہے ہیں اس لیے میں دے رہی ہوں۔ اس کے بعد عمر فاروق نے جب سنا تو کہنے لگے ابھی خاموش ہو جاؤ، میرے مرنے کے بعد پھر جا کر کے پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو میرے دباؤ میں کہہ رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرا پاور دیکھ کر کے کہہ رہی ہو، اس لیے میرے مرنے کے بعد پھر سے اجازت لینا تاکہ کھلے دل سے اجازت لے۔ جو شخص مر رہا ہے اسے اتنی فکر ہے کسی پہ کوئی بار نہ ہونے پائے اور کہہ رہا ہے جانے کے بعد پھر یہ سوال کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حرام پہ حرام، ہمارا حال یہ ہے ہم جاتے ہیں طواف پہ رہے ہیں، لوگوں کا لیل رہے ہیں، بھائی بہن کی جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں اس کے لیے کوٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور آیا ہے، بڑا لمبا زمانہ ان لوگوں نے بادشاہت میں گزارا ہے۔ ان میں ایک بادشاہ ہوا ہے ہشام ابن عبد الملک، ان میں ایک بادشاہ گزرا ہشام ابن عبد الملک۔ جب یہ مرا ہے تو اس کی آل اولاد کو ترکے میں جو مال ملا ہے، ایک لڑکے کو 1 لاکھ دینار ملا ہے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1 لاکھ دینار اس کی 1 اولاد کو ملا ہے۔ اور اسی خاندان سے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، ایسا عدل کیا، ایسے انصاف سے حکومت کی۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں بھیڑ اور بکری ایک ساتھ جا کر کے پانی پیتے تھے اور بھیڑیا کسی کو کچھ بولتا نہیں تھا۔ یہ انصاف انہوں نے کیا تھا، ان کے زمانے کی یہ حالت تھی۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے تو انہوں نے کل 12 دینار چھوڑا۔ ہشام ابن عبد الملک نے کتنا چھوڑا؟ ایک بیٹے کو 1 لاکھ دینار سونے کا سکہ مل رہا ہے، اور انہوں نے کتنا چھوڑا؟ کل 12 دینار، اور 12 دینار میں سے 4 دینار غالباً چلے گئے کفن دفن میں، بچے 8۔ ہر ایک لڑکے کو جو تقسیم ہو کر کے ملا تو 19 درہم ملا، چاندی کا سکہ، جو دینار کے مقابلے میں اور ہلکا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں سے کسی نے کہا آپ اپنے دور کی سب سے عجیب کہانی سنائیے، تو اس نے سنایا کہ ہم نے ان دونوں کی اولادوں کو دیکھا ہے،
हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, जिसकी औलाद ने 1-1 लाख दीनार पाया था तरके में, उसके बाप का तो था नहीं, इधर उधर से लाया था और बांट दिया था और तकसीम कर दिया था। तो नतीजा ये निकला, वो 1-1 लाख दीनार पाने वाली औलाद बाद में भीख मांगती थी कटोरा लेकर के, और लोग उनके ऊपर सदका और खैरात करते थे। और हिशाम इब्न अब्दुल मलिक की औलादों का हाल यह हुआ, भीख मंगे होकर के जिंदगी गुजारते रहे और लोग सदका और खैरात उन लोगों पे करते रहे जिन्हें 1-1 लाख दीनार मिला था। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आल औलाद को सिर्फ 19 दिरहम मिला था, यानी आप ये समझिए कि 200-400-500 रुपए मिले थे। लेकिन ये बूढ़ा कहता है, हमने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आल औलाद 1-1 दिन में 100 घोड़े अल्लाह की राह में कुर्बान करते थे और सदका किया करते थे। ये किसकी बरकत थी? परहेजगारी की। ये किसकी बरकत थी? दयानतदारी की। ये किसकी बरकत थी? अमानतदारी की। ये किसकी बरकत थी? दूसरे के हुकूक के ख्याल करने की। और नहुसत किसकी थी? परहेजगारी न करने की और लोगों का माल हड़पने की। 1-1 लाख दीनार पाने वाले भीख का कटोरा लेकर के टहल रहे हैं और 19 दिरहम पाने वाले लाखों लाख में सदका और खैरात कर रहे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे जी रहे हैं। अगर दूसरे का हक मार वार करके थोड़ा सा शान बना करके लग्जरी लाइफ जी जा रही है और लग्जरी कारों में चला जा रहा है, मान करके चलिए 20-25 साल के बाद आपका वो हशर होने वाला है। इसी दुनिया में आल औलाद वो मजा चखाएगी कि बड़ी बुरी मौत आएगी। फिर कल क़यामत में जो हक वाले खड़े होंगे तो फिर देना मुश्किल होगा। और अगर सही से जिंदगी गुजारी गई है तो फिर यकीन मानिए ये दुनिया भी पुरसुकून है और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं अपने आप से कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मैंने आप में से किसी का हक मारा हो, किसी को बुरा भला कहा हो और जुमा में अगर किसी को लगा हो मैंने उसे टारगेट किया हो, मैं उससे माफी चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे माफ करेगा। मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट करने की कोशिश नहीं की है। कभी कभी हो जाते हैं लोग, टारगेट पे आ जाते हैं, कोशिश नहीं होती, कभी कभी राडार पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं आप भी मुझे माफ फरमाएं और एक दूसरे के हक अदा करने की कोशिश करें। अगर सुकून और इत्मीनान यहाँ चाहते हैं और आखिरत में भी, और अगर अपनी भी अपनी औलाद की भी बर्बादी चाहते हैं तो फिर जो चाहे करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सही समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।